نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بے شمار صفات ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اس کی صفات اور کمالات نہ تو ہمارے شمار میں آ سکتی ہیں اور نہ ہی وہ صفات جن کو ہم بیان کر سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پاک بے حد اور بے پایہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اجمالاً درج ذیل ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اپنے علم سے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، وہی اول وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ اس کے سوا جو کچھ موجود ہے سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور وہی ہر زیرو کو موت دے کر پھر دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے والا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ وہ جسم اور صفات یعنی کھانے پینے سونے وغیرہ سے پاک ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا ہے، وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ سب کا مالک و نگہبان اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پرستش عبادت کی مستحق صرف اسی کی ذات ہے۔ عبادت کے لائق اور مستحق فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حقیقی عالم الغیب محض اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے۔ وہ تصرفات جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، مثلا اس کا خالق حقیقی ہونا، قادر مطلق ہونا، اپنے وجود کے استعمال میں کسی کا محتاج نہ ہونا، ان صفات و تصرفات کو صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے۔ دعا قبول کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اللہ ہی کو دعا قبول کرنے والا مانا جائے۔ ایسے افعال جو صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے خاص ہیں، مثلا عدم سے کائنات کو وجود میں لانا، زندگی اور موت کا مالک ہونا، اسی کا عبادت کے لائق ہونا، ایک ہی توجہ سے ساری کائنات کو نیست و نابود کر دینا، دوزخ جنت کا قائم کرنا، فرشتوں کا پیدا کرنا، انبیاء علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا کرنا، وہی بھیجنا، دن اور رات کا بدلنا، سمندروں میں کشتیاں بحفاظت چلانا، بادلوں اور ہواؤں کا چلانا وغیرہ مانا جائے۔ ان سب افعال و صفات میں صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ خود مختار ہے، کسی غیر اللہ کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تمام صفات اس کی ذاتی صفات ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں، اور اس کی صفات بے شمار ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جبکہ مخلوق کی تمام صفات اللہ کی عطا کردہ ہیں، لہذا ان کو عطائی صفات کہا جاتا ہے۔ علم، ارادہ، کلام، سننا، دیکھنا وغیرہ وغیرہ کئی صفات ایسی ہیں جو اللہ کے لیے بھی ثابت ہیں اور بندوں کے لیے بھی ثابت ہیں، لیکن ان میں کئی اعتبار سے فرق ہے، اور ایک بہت بڑا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کی یہ صفات ذاتی صفات ہیں اور بندوں کی یہ صفات عطائی صفات ہیں۔ یقیناً اللہ کی ہی عطا کردہ ہیں، لہذا عطائی صفات تو ماننی پڑیں گی، ورنہ تم اللہ کی عطا کے منکر ٹھہرو گے، اور جو اللہ کی عطا کا انکار کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اب کچھ صفات ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو خاص طور پر ملی ہیں، مثلا مردے کو زندہ کرنا، شفا دینا، غیب جاننا، معفوق الاسباب مدد کرنا، اندھے کو بینا بنا دینا وغیرہ وغیرہ، ان کو معجزات میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ عقل میں نہیں آ سکتی۔
اس طرح اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کو بہت سی کرامات سے نوازا گیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا سے ہے۔ کوئی اللہ کی عطا کے بغیر ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اب جو ان صفات کو اللہ کی عطا کردہ صفات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ ذاتی عطائی کوئی چیز نہیں، تو جان لو کہ حقیقت میں اللہ کی عطا ہی کا منکر ہے، اور وہ توحید و شرک کا فرق اٹھانا چاہتا ہے اور قرآن کی آیات کا انکار اور حدیث کا انکار کر کے اپنے فاسد نظریات پھیلانا چاہتا ہے۔ شرک کی جڑ کاٹنے والا فرق یہی ذاتی عطائی اور حقیقی مجازی کا فرق ہے جو ہر مسلمان کو یاد رکھنا لازمی ہے۔ صفات ذاتی سے مراد وہ صفات ہیں جو غیر کی عطا نہ ہو اور کوئی غیر اس میں کسی طرح کا سبب نہ بنے۔ صفات ذاتی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان کے سوا کسی اور میں یہ صفات نہیں پائی جاتی، جبکہ صفات عطائی کے ہونے میں کسی اور کا دخل ہوتا ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پائی جاتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات بھی عطائی ہیں، ان یہ صفات برگاہ خداوندی سے عطا کی گئی ہیں۔ لہذا صفات ذاتی اور صفات عطائی میں فرق یہ ہوا کہ صفات ذاتی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور صفات عطائی مخلوق کے لیے خاص ہیں۔ صفات ذاتی کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرنا کفر ہے۔ اسی طرح صفات عطائی کو مخلوق کی بجائے اللہ کے لیے ثابت کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان حقیقی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔